محبت سے بھرا ایک بہت ہی پیارا ناول۔ میں ہوں اریحا اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں اریحا کہانیاں۔ تم میرے ہو۔ پہلی ملاقات۔ علی ایک سنجیدہ طبیعت کا نوجوان تھا۔ یونیورسٹی میں انجینئرنگ کے آخری سال میں تھا۔ وہ زیادہ تر اپنے کام سے کام رکھتا اور دوستوں میں بھی خاموش طبع سمجھا جاتا تھا۔ ایک دن کیمپس لائبریری میں اس کی ملاقات ماہین سے ہوئی، ایک شوخ و چنچل مگر دل کی بہت گہری لڑکی۔ وہ اردو ادب کی طالبہ تھی، غالب کی دیوان میں کھوئی ہوئی، اور علی فزکس کے سوال حل کر رہا تھا۔ ماہین نے مسکرا کر پوچھا، آپ بھی کبھی غالب پڑھتے ہیں یا صرف الجبرا سے دوستی ہے؟ علی نے سر اٹھایا۔ پہلی بار کسی نے اس سے اتنے دلچسپ انداز میں بات کی تھی۔ وہ مسکرایا، غالب تو پڑھنے والوں کے دل پڑھ لیتے ہیں۔ یوں دو مختلف دنیا کے لوگ کتابوں کے ذریعے ایک دوسرے سے جڑنے لگے۔ دوستی نے قربت تک مہینوں تک ان کی ملاقاتیں چلتی رہیں، کبھی یونیورسٹی کیفے، کبھی پارک، کبھی بارش میں چھتری کے نیچے۔ علی کو ماہین کی مسکراہٹ، اس کے خواب، اس کی باتیں دل میں اترتی ہوئی محسوس ہونے لگیں۔ ماہین کو علی کی خاموشی، اس کی عزت دینے والی طبیعت اور غیر متوقع انداز سے متاثر ہونے لگی۔ ایک دن علی نے ماہین کو اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی ایک نظم دی۔ آخری مصرع کچھ یوں تھا، تم میری سوچ کے ہر موڑ پر ہو، تم میری سوچ کے ہر موڑ پر ہو، تم ہو تو ہر موسم مہکتا ہے، تم میرے ہو، بس یہی سچ ہے۔ ماہین خاموش رہی، مگر اس کی نم آنکھوں نے سب کچھ کہہ دیا۔ بچھڑنے کا وقت قریب آ گیا تھا۔ جب ان کی تعلیم مکمل ہوئی تو علی کو کراچی میں جاب مل گئی اور ماہین کو اسلام آباد میں اسکالرشپ۔ دونوں نے وعدہ کیا کہ فاصلے صرف جسموں میں آئیں گے، دلوں میں نہیں۔ مگر وقت، حالات اور خاندان کی رکاوٹیں بڑھنے لگیں۔ علی کے والدین چاہتے تھے کہ وہ خاندان میں شادی کرے، جبکہ ماہین کے والد سخت اصولوں والے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے سے کم رابطہ رکھا، مگر دل کے کسی کونے میں امید کی شمع جلتی رہی۔ محبت کا امتحان شروع ہو گیا، لیکن انہوں نے ہمت نہ ہاری۔ 2 سال گزر چکے تھے۔ علی نے کسی اور سے شادی کرنے سے بھی انکار کر دیا تھا اور ایک دن ہمت کر کے اسلام آباد گیا ماہین سے ملنے کے لیے۔ وہ ماہین کے گھر قریب اس پرانی چائے والی دکان پر کھڑا تھا جہاں وہ اکثر بیٹھا کرتے تھے، جہاں پر بہت پرانی یادیں تھیں اور ان کے حسین پل گزرے تھے۔ پھر اچانک بارش شروع ہو گئی، ویسی ہی بارش جیسے پہلی ملاقات کے دن ہوئی تھی۔ علی نے پلٹ کر دیکھا، ماہین سامنے کھڑی تھی، چھتری لیے اور ہاتھ میں وہی نظم جو اس نے پہلی دفعہ اسے سنائی تھی۔ میں نے ہر موسم میں تمہیں یاد کیا، میں نے تمہیں ہر موسم میں یاد کیا علی۔ علی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ تھامے، اب کوئی موسم تمہارے بغیر نہیں گزرے گا۔ ماہین ایک نئی شروعات کرنے جا رہے تھے۔ وہ دونوں چند مہینوں بعد محبت کی جیت ہوئی۔ دونوں خاندان راضی ہو گئے۔ شادی ایک سادہ مگر خوبصورت انداز میں ہوئی۔ ماہین عروسی جوڑے میں بہت ہی پیاری لگ رہی تھی۔ میری تو نظر ایک لمحے کے لیے بھی اس سے ہٹ نہیں رہی تھی۔ ماہین نے نکاح کے دن کہا، ہماری محبت نے وقت، فاصلے اور حالات کا سامنا کیا، اب ہم ہر لمحہ ایک ساتھ جئیں گے اور ایک ساتھ مریں گے۔ علی مسکرایا، کیونکہ تم میرے ہو اور میں تمہارا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ ایک نیا سفر، نیا گھر، نئی زندگی۔ شادی کے بعد علی اور ماہین نے لاہور کے مضافاتی علاقے میں ایک چھوٹا سا خوبصورت گھر بسایا۔ گھر کی دیواروں پر علی کی بنائی گئی تصویریں تھیں
اور کمروں میں ماہین کی کتابوں کی خوشبو ہر طرف پھیلی ہوئی تھی۔ دونوں اپنی اپنی ملازمت میں مصروف تھے، مگر رات کو چائے کے کپ کے ساتھ وہی ہنسی، وہی باتیں اور وہی محبت۔ اکثر شام کو وہ چھت پر بیٹھ کر پرانے دن یاد کرتے۔ ماہین کہتی، یاد ہے وہ لائبریری، تم نے پہلا جملہ کیا کہا تھا؟ اور علی ہنس کر کہتا، غالب تو دل پڑھ لیتے ہیں۔ اور پھر دونوں ہنس پڑتے۔ پہلا اختلاف۔ 1 سال بعد علی کا تبادلہ بیرون ملک ہو گیا۔ وہ چاہتا تھا ماہین بھی ساتھ چلے، مگر ماہین نے ابھی نئی ملازمت شروع کی تھی۔ کیا تمہیں پتہ نہیں لگتا؟ ہم فاصلے دوبارہ نہیں جھیل سکتے، علی نے پوچھا۔ ماہین نے سنجیدگی سے کہا، ہماری محبت پچھلے فاصلے بھی جھیل چکی ہے، مگر یہ فاصلہ تمہارا ہے علی۔ اگر جانا ضروری ہے تو جاؤ، میں تمہارے انتظار کو عبادت سمجھوں گی۔ یہ پہلا بڑا اختلاف تھا، مگر وہ دونوں ایک دوسرے کی ذات پر یقین رکھتے تھے، اتنی پاک محبت جسے دوریاں بھی مٹا نہ سکیں، خط جو بند نہ ہوتے تھے۔ علی نے باہر جا کر ہر ہفتے ماہین کو اپنے ہاتھ سے خط لکھنا شروع کیا۔ ان خطوط میں کبھی وہ نظمیں ہوتی تھیں، کبھی بچپن کی یادیں، کبھی تنہائی کی باتیں اور کبھی بھولی بسری یادوں کی باتیں۔ ماہین ہر خط کو سنبھال کر رکھتی اور اکثر اسے پڑھتے ہوئے کہتی، یہ دوری محبت کو بگاڑ نہیں پائے گی اور نکھارتی ہے۔ 1 سال بعد علی واپس آیا، مستقل کے لیے۔ محبت کا انعام محبت سے مل ہی گیا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے چند مہینوں بعد ان کی زندگی میں سب سے بڑی خوشی دی، ایک بیٹی جس کا نام انہوں نے فائزہ رکھا۔ فائزہ ان کی محبت کا نشان بن گئی۔ علی اسے ہر رات اپنی آواز میں لوریاں دیتا اور ماہین اپنی کہانیوں سے اسے سلاتی۔ گھر محبت کا گہوارہ بن گیا، جہاں بحث بھی محبت سے ہوتی اور خاموشی بھی بولنے لگتی۔ ہمیشہ کا ساتھ سالوں بیت گئے۔ علی اور ماہین نے بڑھاپے کی دہلیز پر قدم رکھا، مگر ان کے درمیان کی محبت پہلے دن جیسی ہی رہی۔ ایک شام جب فائزہ یونیورسٹی کے لیے روانہ ہوئی، علی اور ماہین چھت پر چائے پینے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ علی نے پھر ماہین کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا، تمہاری آنکھوں میں آج بھی وہی چمک ہے ماہین، جو مجھے پہلے دن دکھائی دی تھی۔ ماہین نے آہستہ سے علی کا ہاتھ تھام کر کہا، اور تم اب بھی میرے ہو، ہمیشہ کے لیے۔ اور پھر دونوں ایک دوسرے کو دیکھ کر محبت سے مسکرانے لگے۔ بادلوں نے پھر بارش کی ہلکی پھوار برسا دی، جیسے قدرت نے ان کی محبت پر آج بھی دوبارہ سے پھر ایک اور مہر لگا دی ہو۔ محبت کا سفر کبھی ختم نہیں ہوتا۔ وہ لڑکا جو خاموش رہتا تھا، فائزہ علی اور ماہین کی اکلوتی بیٹی، ایک خوددار، خواب دیکھنے والی اور گہری سوچ رکھنے والی لڑکی تھی۔ جوان ہوئی تو بہت ہی خوبصورت نکلی، ماہین کی طرح۔ لاہور کی ایک مشہور یونیورسٹی میں ماس کمیونیکیشن کی طالبہ تھی، ہمیشہ نمایاں طالبہ، مگر دل سے تھوڑی اداس۔ ایک دن کلاس کے پروجیکٹ کے سلسلے میں اس کی ملاقات فرحان سے، ایک گمسم سی ہوئی، کم گو مگر بے حد ذہین لڑکا۔ فرحان نے بچپن میں والدین کھو دیے تھے اور اب صرف اپنی پڑھائی اور کام میں لگا رہتا تھا۔ فائزہ کی شوخ مزاجی اور فرحان کی خاموشی آپس میں کچھ یوں جڑے ہوئے تھے جیسے چاند اور رات۔ محبت کا آغاز، پہلے گروپ پروجیکٹ، پھر کافی کی ایک میز، پھر بارش میں چھتری کا اشتراک۔ رفتہ رفتہ ایک خاموش محبت پیدا ہونے لگی۔ فرحان نے کبھی اظہار نہ کیا، مگر فائزہ نے محسوس کیا کہ اس کی خاموشیاں بھی کچھ کہتی ہیں۔ ایک دن فائزہ نے کہا، فرحان تم چپ رہتے ہو، مگر تمہاری نظروں میں
کچھ ہے جو لفظوں سے زیادہ بولتا ہے، فرحان نے نظریں جھکا کر کہا، کیونکہ اس کی نظریں بہت گہری ہو جاتی تھیں جب وہ اسے دیکھتی تھی۔ کبھی کسی سے جڑنے کی ہمت نہیں کی، لیکن تم سے دور جا کر دل خالی سا لگتا ہے، فرحان نے کہا۔ فائزہ مسکرا دی، پھر دل کو خالی مت رکھو، اور وہ لمحہ دونوں کے دلوں میں ایک نئے باب کی شروعات کر گیا۔ رکاوٹیں اور فاصلے تو آ ہی جاتے ہیں۔ فائزہ نے جب اپنے ماں باپ سے فرحان کا ذکر کیا تو ماہین نے تو فوراً ہاں کہہ دی، لیکن ہماری بیٹی کی خوشی ہمیں پیاری ہے، ماہین نے کہا، مگر علی نے تھوڑی خاموشی کے بعد کہا کہ چلو دیکھیں گے۔ پھر اس نے کہا کہ بیٹی، کیا تم اس بات کو سمجھتی ہو کہ فرحان کی زندگی میں اب تک صرف جدوجہد رہی ہے؟ کیا تم اس کی زندگی کو جی پاؤ گی؟ کیا تم اس کے ساتھ خوش رہ پاؤ گے؟ فائزہ نے جواب دیا، ابا، آپ اور امی نے بھی تو وقت کے خلاف محبت کی تھی، اور آپ کیا کامیاب نہیں ہوئے؟ آپ بھی تو کامیاب ہوئے ہیں، مجھے بھی اپنی محبت پر یقین ہے۔ علی نے مسکرا کر کہا، بس یہی سننا تھا، جاؤ اسے لے آؤ، ہم تمہارا نکاح اس بارش میں کریں گے، جیسے تمہاری امی سے کیا تھا۔ پھر اس نے ماہین کی طرف دیکھا تو وہ بھی مسکرا دی۔ خوشیوں کی واپسی۔ فرحان کو علی اور ماہین نے بیٹے کی طرح قبول کیا۔ نکاح ایک سادہ تقریب میں ہوا۔ چھت پر ہلکی بارش برس رہی تھی اور پس منظر میں پرانی موسیقی چل رہی تھی، وہی جو کبھی علی اور ماہین کے وقت بجی تھی۔ ان کو بھی اپنا پرانا وقت یاد آ گیا۔ فائزہ نے کہا، امی، اب میں جان گئی ہوں کہ محبت صرف شاعری نہیں، یہ صبر، فیصلہ اور وقت کا ساتھ نبھانے کا نام ہے۔ ماہین نے اسے گلے لگا کر کہا، اور تم نے یہ سب سیکھ لیا تو تم دونوں بھی اب میرے ہی ہو۔ پیار کی محبت بھری داستان ان دونوں کے ساتھ بھی چلنا شروع ہو گئی۔ زندگی رواں دواں تھی، محبت بھرے جذبوں کے ساتھ۔